جی السلام علیکم۔ السلام روحانی مرکز علاج میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت مہربانی کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کوشچننگ کرتے ہیں فیس بک پیج کے ذریعے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم کون کون سے علاج کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں اور کچھ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں۔ روحانی بیماریوں میں جنات وغیرہ کا ہونا، ان کو نکالنا، اور جادو ٹونا، سفلی اعمال کی کاٹ، حمزات کی کاٹ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جو بد اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا، اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور باقی جو عام بیماریاں اس میں جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں، فالج کی بیماری آ جاتی ہے، پھر مختلف جسمانی طور پہ یا جلد کی بیماریاں ہیں یا دل کی یا گردے کی، اس طرح سے عام بیماریاں، ان کا بھی علاج ہوتا ہے۔ ان سب کا علاج بذریعہ قرآن پاک کی آیات اور بذریعہ خاص تعویذات جن کی ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے وہی ہم لوگوں کو دیتے ہیں، اور خواتین کا بھی، بچوں کا بھی، مردوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، سب کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم صرف انہی دو جو شعبہ جات ہیں انہی میں کرتے ہیں، لوگوں کو اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اور حل بتاتے ہیں۔ ہمیں بے شمار بہن بھائی، بہنیں خاص طور پہ جو ہیں وہ اس طرح سے کہتی ہیں کہ آپ اپنے جنوں سے پتہ کر کے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا زیور کس نے چوری کر لیا ہے، یا بھائی جو ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسے کسی نے لے لیے ہیں، واپس کب دے گا۔ تو دیکھیں، ہمارے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی جنات ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی ایسا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم نے زکوٰۃیں ادا کی ہوئی ہیں مختلف آیات کی۔ جو عاملین لوگ ہیں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے، پورے پرہیز کے ساتھ، جلالی و جمالی پرہیز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، اور وہ الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو تعویذات دیتے ہیں۔ تو باقی اگر دوسری دفعہ وہ نہ آنا چاہیں تو بذریعہ کوریئر ہم ان کو بھیج دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو زیادہ دور ہیں تو ان سے ہم فون پہ بات کر کے تو ان کو بذریعہ کوریئر ہم چیزیں بھیج دیتے ہیں، اس کے چارجز سیپریٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی میں آنے والی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ کیا چارجز کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے بھیج سکتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ دو چیزیں ہیں جن کا ہم علاج کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ ایسے غیر ضروری سوالات نہ پوچھا کریں، کہ ان باکس میں فیس بک پیج کے ذریعے بہت سے سوالات آتے ہیں کہ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جی ہمارے زیورات کس نے چوری کیے ہیں، جادو ہمارا کس نے کرایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعض اوقات ہمارے علم میں بات آ جاتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی ہے، ہمارے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اور نہ ہم اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں۔ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو مریض آیا ہے، چاہے وہ جسمانی مرض کا شکار ہو یا روحانی مرض کا شکار ہو، وہ ٹھیک ہو کر جائے۔ تو اس معاملے میں ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے۔ اور کچھ عاملین ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بتائیں گے جی فلاں بندہ ہے جو آپ کے خاندان میں ہے، وہ چھوٹے قد کا ہے، وہ سر سے گنجا ہے، فلاں عورت ہے جس کا پہلا نام کا حرف اس سین سے شروع ہوتا ہے، نون سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں عورت ہے جو برقع کرتی ہے، اس نے آپ پہ یہ سب کرایا ہے، فلاں مرد ہے جو لمبے سے قد کا ہے، جو پتلا سا ہے، وہ جو ہے تو آپ کے اوپر یہ سب کروا رہا ہے۔ لیکن ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسی خواتین اور مرد حضرات ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا۔ تو برائے مہربانی آپ لوگوں سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ایسے پیسے کھانے والے عاملین کے پیچھے آپ مت جائیں، جو صرف آپ سے پیسے لیتے ہیں اور علاج ہوتا نہیں ہے، اور الٹا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ دوسروں رشتہ داروں میں ایسے بندے ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا ایسا ہے جس نے یہ کیا ہوگا، اور وہ بندہ آپ کو خاندان میں مل جاتا ہے، کیونکہ وہ علامات ہی ایسی بتاتے ہیں کہ ایسے بہت سارے بندے ہوتے ہیں اور ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی عورت یا مرد آپ کو مل جائے گا۔ تو ایسے دو نمبر فراڈیوں کے پاس آپ مت جائیں، اپنا پیسہ مت خراب کریں، اپنا ایمان مت خراب کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ لوگ خود صحت یاب ہوں، اور آپ الٹا اور بیماریوں میں نہ، معاشرتی اور معاشی بیماریوں میں نہ پڑیں۔ تو ایسے لوگوں کی پہچان رکھیں جو اس طرح کے غلط مشورے دیتے ہیں۔ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک بچی آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک عامل ہیں، وہ آئے ہیں
اور وہ بہت زیادہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں اور بکرے کا گوشت مانگ رہے ہیں اور سری مانگ رہے ہیں، اور بولتے ہیں میں رات کو قبرستان میں جا کے تو عمل کروں گا، آپ کے اوپر بہت سخت کالا جادو ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ کا خاندان بگڑ جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ تو جی السلام علیکم۔ اصل میں بیچ میں ایک کال آ گئی تھی، تو میں ایک لڑکی کا ذکر کر رہا تھا کہ اس نے مجھے کال کی اور کہا کہ ایک عامل صاحب ہیں جو ہمیں اس طرح سے ڈرا رہے ہیں اور ہم سے بکرے کا گوشت مانگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ پیسے بھی مانگ رہے ہیں اور بہت کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جب میں نے ان کی تشخیص کی تو میں نے دیکھا کہ فرد میں صرف ایک بندے کے اوپر جادو کے یہ جنات کے اثرات ہیں، باقی سارے بندے جو ہیں وہ نارمل ہیں، اور وہ بندہ ان کو بہت عرصے سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ سب کے اوپر کالا جادو ہے اور آپ مر جاؤ گے اور آپ کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اتنا وہ ڈرا رہا تھا ان کو۔ اور مقصد کیا تھا اس کا؟ پیسے کھانا، صرف اور صرف پیسے کھانا مقصد تھا۔ تو خیر بہرحال میں نے ان لوگوں کی آن لائن دم کر دیا تھا جو مرا ہوتا ہے، اور باقی بھی کچھ چیزیں بتائی تھی۔ تو الحمدللہ وہ سب جو میں دم والا پانی بتاتا ہوں اس کے بعد پینے سے ان سب لوگوں کو بہت زیادہ ریلیکس ہونا فیل شروع ہو گئی، اور جو ان کو جسمانی مسائل تھے وہ سارے تو نہیں کہہ سکتا کہ ختم ہوئے، لیکن کافی حد تک ان سب لوگوں کے سب فیملی ممبرز نے خود اپنے منہ سے بولا کہ اب ہمارے لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں گھر میں، ہم سب لوگ بہت پرسکون سے رہتے ہیں، اور ہمارے آپس میں بیچ میں اختلافات بھی نہیں ہوتے۔ تو الحمدللہ اس طرح سے سب چل رہا تھا ان کا، تو ان کا علاج ہم نے کر دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایسے فراڈیوں کے چکر میں مت آئیں جو کوئی گارنٹی دیں اور آپ سے بولیں بھائی 7 دن بعد کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں عامل خدا نہیں ہے، عامل جو بھی کرے گا وہ ایک وظیفہ پڑھے گا جس کی اس نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی اور اس کو ذہن میں مقصد کو رکھے گا، اگر اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا، نہیں چاہا تو نہیں ہوگا۔ اور رہی بات کہ وہ اس کے اگر پیسے لے گا اور کام نہیں ہوگا، تو دیکھیں پیسے تو وہ اس کے حق بنتا ہے، اگر وہ لیتا ہے اجرت لینا اس کا حق ہے، میں اس کو ہدیہ بالکل بھی نہیں کہتا، یہ اس کی فی ہے، کیونکہ وہ ٹائم دے رہا ہے، اور ٹائم اگر جائز مقصد کے لیے دے رہا ہے تو وہ اس کی جو فی ہے وہ اس کی حلال کمائی ہے، اور اگر وہ ٹائم ایسے کام کے لیے دے رہا ہے کہ جس کے ناجائز اور غیر شرعی مقاصد ہیں تو وہ اس کے لیے آٹومیٹیکلی حرام ہو گئی ہے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے کیا مقصد ہیں، اور آپ کس مقصد کے لیے کس کو ہائر کر رہے ہیں اور وہ آگے سے کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ ہے جو غیر شرعی مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے، پڑھائیاں کر رہا ہے، اور اس کا مقصد اس میں جدائی ڈالنا یا فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے، تو اس کو ایک سے زیادہ نقصانات پہنچیں گے۔ نمبر دو، اگر یہ کہ وہ جو قرآنی آیات ہیں ان کو استعمال کر کے تو غیر شرعی اور ناجائز مقاصد لے رہا ہے، تو یہ اللہ پاک کی کلام ہے، یہ یقیناً اس کے اوپر بہت سے آفات عامل کے اوپر آئیں گی، اور وہ جو پیسہ لے رہا ہے وہ بھی اس کا حرام میں جا رہا ہے، اور جو بھی خواتین و حضرات اس کو یہ پیسہ دے رہے ہیں، یہ کام کروا رہے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ حلال کاموں کی طرف کھڑے ہوئے ہیں یا برے کاموں کی طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنا محاسبہ خود کریں، اور میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، اچھا برا اونچ نیچ چیزیں زندگی میں آتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو وہ کسی نے جادو کروا دیا ہے یا بندش کروا دیا ہے یا اس طرح ہو گیا یا اس طرح ہو گیا۔ تو آپ درگزر سے کام لیں، جھکنا سیکھیں، اور ہر چیز کو انا کا مسئلہ اور حسد کا مسئلہ مت بنائیں۔ میں نے ابھی تک جتنے بھی کیسز دیکھے ہیں ان سب کے پیچھے مجھے ایک ہی بیماری جو ہے وہ کامن دکھائی دی ہے، اور وہ ہے حسد، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آگ لکڑی کو باہر سے نہیں کھاتی، اندر تک کھاتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے، وہ لکڑی بالکل بیکار ہو جاتی ہے، اس لکڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کسی کام کی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ حسد کی تباہ کاریاں کیا کیا ہوتی ہیں، اور پہلے جرم سے لے کے، پہلے قتل سے لے کے ابھی تک جو بھی معاملات زمین پر ہوئے ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ صرف حسد ہے۔ اور آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس کو ایک ٹرم دیتے ہیں پروفیشنل جیلسی کے نام سے وہ اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ ٹرم تو دے دیا، لیکن وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی حسد ہے،
کہ کوئی دفتر میں کیوں ان سے آگے جا رہا ہے، کسی کی ترقی کیوں ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں بھی حسد کے ہی زمرے میں آتی ہیں۔ اور خاندان میں اگر کوئی آپ سے زیادہ خوشحال ہے تو آپ اس کو دیکھ کے حسد میں مبتلا نہ ہوں کہ اس کے پاس پیسے کیوں زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے اس نے کتنی محنت کی ہو، دن رات کام کیا ہو، پھر اللہ پاک نے جا کے اس کو کوئی صلہ دیا ہو۔ تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ اس کو مثبت کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس بندے نے محنت کیا تو میں بھی محنت کروں، میں بھی کوئی سکل سیکھوں، میں بھی کام کروں، تاکہ اللہ پاک مجھے بھی انعام دے، بجائے اس کے کہ آپ غلط رستے پر آئیں اور عملیات کا اور اس طرح سفلی اعمال کا سہارا لیں اور دوسرے کو تباہ و برباد کریں، خود کچھ نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ دنیا میں بھی آپ دوسرے کو برباد دیکھتے ہوئے خوش ہوں گے، اور یہ یاد رکھیں آپ کے اوپر یہ چیز لوٹ کر ضرور آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ وقت لوٹ کر آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کو آپ کی اولاد کی صورت میں جو ہے نا وہ تکلیف پہنچے، کیونکہ پھر تکلیف ایسی صورت میں آتی ہے کہ بندے کو سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ حسد کی کو ذہن میں مت لے کر آئیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی ایسے عامل کو آپ مت ڈھونڈیں۔ تو آپ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں کڑوی باتیں ہیں لیکن شاید اچھی لگی ہوں گی، اور ایسے لوگ جن کو یہ اچھی لگی ہیں وہ کائنڈلی اس کو شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگوں کا بھلا ہو سکے، کسی اور کو بھی بات اچھی لگی ہو تو اس کو بھی بھلا ہو جائے، اور بہت سے لوگ ان فراڈیوں سے بچ سکیں اور اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔